کہ آپ کے اس پروگرام کے ذریعے اگر ہم یہ پیغام بھی دے دیں کہ اگر روس نے اسماعیل ہانیہ کو دعوت دی، فلسطین کے ذمہ دار ترین آدمی کو ترکی نے دعوت دی، استنبول نے دعوت دی، تو کیا ہوا؟ کیا ترکی اور ایران اور روس اپنی جگہ پر قائم نہیں ہے؟ تو وہ لوگ حیران ہیں کہ خود قطر میں جو فلسطینی قیادت ہے ان کے اور ہمارے سفارت خانے کے درمیان تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے، تو یہ تمام دنیا کے لوگ آ کر ان سے تو ملتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں ان کی، جس طرح آپ نے فرمایا کہ پوتی وفات پا گئی، میں بھی ان کی تعزیت کے لیے گیا، تو تعزیت کے لیے بھی لوگ گئے۔ انہوں نے کہا اگر کوئی نہیں آیا تو پاکستان کا فون بھی نہیں کیا خوف کی وجہ سے، سفارت خانے نے یعنی فون بھی نہیں کیا کہ بھئی آپ کی پوتی سے، تو یہ تو ایک انسانی مسئلہ بھی ہے، خوف کی وجہ سے، خوف کا عالم ہے، بڑا خوف ہے، بالکل بڑا خوف ہے۔ اس چیز نے پاکستان کو جو 25 کروڑ عوام کا ہے چھوٹا سا بنایا، اس نے ہماری عزت اور ہماری حیت دونوں کو بالکل کم کر دیا، اس لیے کہ ایک شخصیت کی پہچان کیا ہے اس کے موقف کی وجہ سے، ورنہ سارے لوگ کوئی 5 فٹ ہوتے ہیں، کوئی 5.25 فٹ ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ایک موقف کی وجہ سے کوئی آدمی ہندو ہے، کوئی آدمی سکھ ہے، کوئی آدمی یہودی ہے، کوئی آدمی مسلمان ہے، تو شکل کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اپنی بیانی کی وجہ سے یا اپنے نظریے کی وجہ سے یا اپنے عقیدے کی وجہ سے۔ تو آج اگر بہت بڑا عظیم پاکستان ایٹمی پاور اتنا سا بن گیا تو ہمارے ان حکمرانوں کے اس رویے کی وجہ سے، تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور یہی وقت ہے، اگر آپ نے مشکل میں کسی کا ساتھ دیا تو وہ ساتھ نہ دے سکے ہمارے، لیکن جو خالق اور مالک ہے وہ ہمارا ساتھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہارا ساتھ دے تو کوئی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا۔ تو ہمارا ایک خالق اور مالک ہے جس پر ہم نے ایمان لایا ہے، تو ہم اس لیے فلسطینیوں کا ساتھ نہ دے کہ امریکہ ناراض ہوگا، تو امریکہ اور اللہ میں ہمیں ایک کا انتخاب تو کرنا ہے، اس لیے ہمارا یہی موقف ہے کہ اللہ پر اعتماد کریں، ہمیں فلسطینیوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ دیکھیے وائٹ ہاؤس میں لوگ داخل ہو گئے جی، اور فلسطینیوں کا ساتھ دیا، فرانس میں لاکھوں کا جلوس، لندن میں لاکھوں کا جلوس، استنبول میں لاکھوں کا جلوس طیب اردگان نے قیادت کی، اور یہاں ہماری وزیر اعظم نے لاکھوں کی قیادت نہ بھی کرتے، صرف وہ ٹویٹ صحیح کرتے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، تب بھی ہم شکریہ ادا کرتے۔ فلسطینی یہی چاہتے ہیں۔ نہیں، بلکہ آپ کی قیادت کے اندر جو پہلا جلسہ ہو رہا تھا تو وہ تو وکٹوریا نیو لینڈ کی نظر ہو گیا، اور میں نے ایک جو یہودی ایک جرنلسٹ ہے، میری ان سے بات چل رہی تھی، ہم انگریزی میں بھی انٹرویو کر رہے ہیں، کچھ ہمارا ایک اور چینل بھی ہے، ہم وہاں بھی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یورپ اور امریکہ کے اندر۔ میں نے ان کو ذکر کیا، میں نے کہا جی ایک ہماری پاپولسٹ مذہبی جماعت ہے جماعت اسلامی، میں نے ان کو مثال دے کے سمجھایا کہ وہ اخوان کی ایک بنسبت جماعت ہے۔ میں نے کہا انہوں نے جب اپنی ریلی نکالی تو وکٹوریا نیو لینڈ کا فون آیا، اور ان کے امیر صاحب کو بھی کچھ وہاں سے نظر بند کر دیا کچھ دیر کے لیے، آپ کا میں نے ذکر کیا، تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ وکٹوریا نیو لینڈ جس ملک میں فون کرے سمجھے وہ ملک گیا، کیونکہ وکٹوریا نیو لینڈ جو ایک آرڈر ہے، یعنی اگر ہم رینکنگ آرڈر دیکھیں سینیٹرز کی امپورٹنس میں تو وہ بڑی نیچے آتی ہیں، یعنی یہ بڑی دکھی بات ہے کہ جہاں پہ پاکستان میں کبھی کیری لوگر آ کے جان کیری آ کے انفلوئنس کیا کرتا تھا، اب وہاں پہ وکٹوریا نیو لینڈ کی مار ہو گئے ہم۔ یہ آپ کو ڈس ہارٹ نہیں کرتی یہ چیزیں؟ یقیناً بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، لیکن یہ ایک افسانہ ہے، امریکی طاقت، یہ امریکی طاقت تھی اور ویٹنام میں شکست سے 2-4 ہو گئیں، یہی امریکی طاقت ہے، اور افغانستان سے 46 ممالک کی سپورٹ نیٹو افواج سمیت بشمول پاکستان، یہ ڈائریکٹ نیٹو میں نہیں ہے، یہ نیٹو میں تو نہیں ہے بالکل بھی، ہاں یہ فیسیلیٹیٹر تھے، ہاں جی۔ یہی امریکی ہے جنہوں نے ایک نہیں بار بار شکست کھائی ہے، تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ امریکی جو ہے یہ تو طالبان سے بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن پھر کس طرح قطر میں بیٹھ بھی گئے،
اور آج بھی افغانستان کے حوالے سے ان کی بالکل ایک بدلی ہوئی پالیسی آپ کو نظر آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم حق کا ساتھ دیں، صحیح بات کریں، اصولی بات کریں، نظریے کی بات کریں، امت کی بات کریں، فلسطین کی بات کریں، تو ضرور اللہ ہمارا ساتھ دے گا.